الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، پچھلے ویڈیو میں آپ نے جانا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام آئے ہیں اور کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں. آج کے ویڈیو میں کچھ باتیں میں اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں. انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1، عمران. عمران نام کے دو بزرگ گزرے ہیں. ایک عمران بن یسہر بن فاحس بن لاوا بن یعقوب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں. دوسرے عمران بن ماسان ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے والد ہیں. اور آیت قرآنیہ میں انہی دوسرے عمران کا ذکر ہے. دونوں عمران کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے. نمبر 2، عزیر. ان کی نبوت میں اختلاف ہے. بخت نصر کے حملے کے بعد یروشلم اور پوری دنیا یہودیت زیر و زبر ہو گئی. ان کی تہذیب، روایات، زبان اور دینی کتاب توریت شریف تک کو اہل بابل نے تہس نہس کر دیا. پھر حضرت عزیر ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر توریت شریف کے پرانے نسخہ کو ترتیب دیا. کہتے ہیں کہ توریت شریف کے صرف آپ ہی حافظ ہوئے، کسی اور پر یہ فضل خداوندی نہیں ہوا. آپ کا زمانہ 450 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے. نمبر 3، تبع. یہ نیک لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر وقوم تبع میں ہے. نمبر 4، لقمان. آپ کی نبوت میں اختلاف ہے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ نہایت باکمال بزرگ، صاحب علم و حکمت، ولی اور اپنے دور کے قاضی و مفتی تھے، مگر نبی نہیں تھے. حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ نے علم و حکمت اور واضح معرفت کا وافر حصہ حاصل کیا تھا اور خود کامل و مکمل تھے. 1000 سال عمر پائی اور 4000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری پانے کا شرف حاصل ہوا. نمبر 5، یعقوب. سورہ مریم کے شروع میں ذکر ہے. یہ یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نہیں جو نبی برحق ہیں، بلکہ یہ کوئی دوسرے بزرگ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے مورث اعلیٰ ہیں. نمبر 6، تقی. ایک ایسے آدمی کا نام ہے جو اپنے زمانے کا مشہور عالم دین تھا اور تقوی و طہارت میں زبان زد خاص و عام تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ تقی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا چچا زاد بھائی تھا. حضرت جبریل علیہ السلام اسی کی صورت میں تشریف لاتے تھے. نمبر 7، یوسف، جن کا ذکر سورہ مومنون کی آیت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفَ من قبل میں ہے. ایک قول کے مطابق یہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرے بزرگ ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت یوسف کا تذکرہ ہے. نمبر 8، طالوت. آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے. جب طالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جالوت نے بنی اسرائیل سے اپنا مقابل طلب کیا تو بنی اسرائیل اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی
शहजोर, अजीम उल-जुस्सा और कद आवर था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करे मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दूंगा और निस्फ मुल्क भी, मगर किसी ने उसका जवाब न दिया। तो तालूत ने अपने नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, बारगाह इलाही में दुआ करें। आपने दुआ की तो बताया गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दस्ते मुबारक में फलाखन लेकर मुकाबिल हुए। फलाखन में पत्थर रखकर पूरी कुव्वत के साथ चक्कर दिया, फिर निशाना बनाकर जालूत की पेशानी पर मारा। वह पत्थर उसकी पेशानी को तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत वहीं ढेर हो गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को लाकर तालूत के सामने रख दिया और तालूत ने हस्ब वादा निस्फ मुल्क दिया और अपनी बेटी का निकाह भी आपसे कर दिया। एक मुद्दत के बाद तालूत ने वफात पाई और तमाम मुल्क पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हो गई। सामईन मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ और नई बातें हासिल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।